انتہائی لائق کے ساتھ احترام برادران اسلام، اللہ رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس کریم اللہ نے ہمیں ایک کریم نبی کا امتی بنایا ہے، ایک مہربان نبی کا امتی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، رؤوف اور رحیم۔ اللہ نے یہ دو نام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائے ہیں، اور ارشاد فرمایا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ میرے نبی امت پر بہت حریص ہیں اور امت پر بڑے مہربان ہیں۔ تو رؤوف اور رحیم اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دو صفات، یہ دو القاب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائے کہ آپ بھی اپنی امت پر رحیم اور مہربان ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی امت کے ساتھ مہربانی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ رشتہ محبت سمجھنا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف ادوار کو دیکھا جائے تو یہ دو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ شفقت، رحمت اور محبت کی گواہی دیتے ہیں۔ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی اتنی فکر کی کہ اتنا کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے فکر مند نہیں ہوتا، اتنا آپ اپنی امت کے غم میں روئے ہیں کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے غم میں اتنا نہیں روتا ہے۔ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مینا میں گئے تو وہاں اونٹنی جیسی بے آرام سواری پر مسلسل 4 گھنٹے، گرمی کا موسم ہو اور اونٹنی جیسی بے آرام سواری پر مسلسل 4 گھنٹے آپ اللہ سے دعا کرتے رہے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کی امت کو معاف کر دیا سوائے ظالموں کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اللہ سے دعا کرتے رہے اور بار بار عرض کرتے رہے کہ اے اللہ مظلوم کو اپنی طرف سے عطا کر کے میری امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب، ہم نے آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دی، ہم آپ کی امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام اس امت پر انتہائی رحم دل اور مہربان تھے۔ طائف کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا گیا، نبی جیسی نفیس ہستی پر جو زیادتی روا رکھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سنگ باری کی گئی، پتھر مارے گئے کہ آپ کے جسم مبارک سے بہنے والا خون جوتوں تک پہنچ گیا کہ آپ کا چلنا بھی وہاں دشوار ہو گیا۔ تو اس وقت میں جب طائف کے اوباش لڑکے آپ کے پیچھے آوازیں کس رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر لہو لہان کر رہے تھے، آپ علیہ السلام کے لیے چلنا بھی دوبر ہو چکا تھا۔ آپ بیٹھتے ہیں، آسمان سے پہاڑوں کا فرشتہ آ جاتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضری دوں، آپ بتائیے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس قوم کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں۔ اب آپ تصور کیجئے کہ ہمارے جیسا کوئی ہوتا منتقم مزاج تو کا نام و نشان 1 سیکنڈ سے پہلے مٹ جانا چاہیے، لیکن آپ تو کریم نبی تھے، آپ تو مہربان اور شفیق تھے امت پر۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر یہ ہدایت نہیں لے کے آتے تو ان کی نسلوں میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت پر کھڑا کرے گا۔ چنانچہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو اسلام کے بہت بڑے فاتح بنے، وہ بھی اسی قبیلہ ثقیف سے پیدا ہوئے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی، بربادی کی دعا نہیں دی تھی بلکہ ان کی ہدایت کی دعا دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا بدتر سلوک ہوتا اور آسمان سے عذاب کے اترنے کا وقت قریب ہوتا تو آپ اللہ سے عرض کرتے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے کہ وہ علم نہیں رکھتے، وہ جانتے نہیں کہ میں کون ہوں۔ پھر بھی امت کی طرف سے، زیادتی کرنے والوں کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عذر پیش فرما رہے ہیں۔ اسی طرح جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 کے قریب صحابہ کو شہید کیا گیا۔ آپ کے انتہائی غمخوار چچا حضرت حمزہ سید الشہداء، جن کو آپ نے شہداء کا سردار قرار دیا، ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔
اور اس وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کرنے کی بجائے یہی کہا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو کوئی ایسا موقع جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اپنی غمخواری نہ دکھائی ہو، تو اسی لیے تو قصیدہ بردہ میں کہا کہ وہی غمخوار امت ہیں، وہی سالار امت ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سالار بھی ہیں، امت کے سردار بھی ہیں، اور اس امت کے غمخوار بھی ہیں۔ تو ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی غمخواری کا مظاہرہ فرمایا۔ 50 نمازیں معراج کے موقع پر فرض ہوئیں، اگر وہ 50 ہمارے اوپر فرض رہتی تو کیا ان کی ادائیگی ہمارے لیے آسان ہوتی؟ آج تو 5 نمازیں ہمارے لیے ادا کرنا مشکل ہے، قربان جائیں غمخوار امت پر جس نے بار بار اللہ کی بارگاہ میں جا کر 50 نمازوں کو 5 میں تبدیل کروایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی گئی کہ یہ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی تو اس پر اس کو اجر و ثواب 50 نمازوں کا ہی ملے گا۔ تو ہمارے لیے تو 5 نمازیں ادا کرنا مشکل ہے، اگر 50 ہو جاتی تو پھر سارا دن نمازیں ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت کے طفیل امت پر سے نمازیں 50 کی بجائے 5 میں تبدیل ہوئیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت تھی۔ تراویح پڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن آئے، اس کے بعد تشریف نہیں لائے۔ لوگوں نے پوچھا جی اب آپ کیوں نہیں تشریف لاتے؟ کہا تم اتنے ذوق اور شوق سے مسجدوں میں تراویح پڑھنے کے لیے آ رہے ہو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ تراویح میری امت پر فرض نہ ہو جائے اور پھر بعد میں تمہارے لیے اس کو ادا کرنا مشکل ہو جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء، اور ایک حدیث میں ہے مع کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے وقت میں یا ہر نماز کے وقت میں امت کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو مسواک کی اہمیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا سے جاتے ہوئے آخری عمل بھی مسواک کا کر رہے ہیں۔ مسواک سے آپ کو اتنی محبت ہے، طہارت اللہ کے پاک پیغمبر کو اتنی پسند ہے، اس کے باوجود امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے بچا رہے کہ ایسا نہ ہو کہ مسلسل میری امت مسواک کرنے کی وجہ سے مسواک میری امت پر کہیں فرض نہ ہو جائے ہر نماز کے لیے یا ہر وضو کے لیے۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا مجھے امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز اور یا ہر وضو کے وقت میں امت کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو امت کو مشقت سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا۔ اس طرح عشاء کی نماز کا وقت عشاء کے وقت شروع ہوتا ہے اور فجر تک باقی رہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد 12 بجے کے بعد تہائی رات کے بعد عشاء کو ادا کرنا مکروہ قرار دیا کہ کہیں رات گئے تک میری امت کے لیے جاگنا مشکل نہ ہو جائے اور پھر امت کی نماز عشاء رہ نہ جائے۔ اسی طرح قربانی کا موقع پر ہم آپ کی شفقت دیکھتے ہیں، جب بھی قربانی کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور قربان کرتے کہتے ھذا عنی، اے اللہ یہ جانور تو ہے میری طرف سے قربان کیا جا رہا، یہ جانور تو میری طرف سے قربان کیا جا رہا ہے، وَھذا عَمَّن لَّمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، اور یہ جانور میں اپنے اس امتی کی طرف سے قربان کر رہا ہوں جو طاقت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہ کر سکے۔ تو اپنی امت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں کر کے جا رہے ہیں۔ اپنی امت کی وجہ سے آپ عشاء کی نماز کا لیٹ کرنا مکروہ قرار دے رہے ہیں۔ اپنی امت پر شفقت کی وجہ سے آپ 50 نمازوں کو 5 نمازوں میں تبدیل کروا رہے ہیں، اور اپنی امت پر شفقت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک جملہ پڑھا۔ انہوں نے اپنی امت کے بارے میں کہا اے اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو میرے امتیوں کو معاف کر دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر ان کو عذاب دے تو تیرا مسئلہ ہے، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے دے تو تیرا ہے، تو جانے یہ بندے جانے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیات پڑھیں اور 2 جلیل القدر نبیوں کا یہ بہیو دیکھا
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا، روتے روتے ہچکیاں بن گئی، یہاں تک کہ اہل بیت پریشان ہو گئے، اور پھر آسمان سے جبرائیل امین آپ کو تسلی دینے کے لیے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جانتا ہے، جبرائیل کو کہا اللہ نے کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس اور ان سے پوچھو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، اور وہو اعلم، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ تو جاننے کے باوجود جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ پوچھو آپ کیوں رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں اپنی امت کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ جاؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے، خوش کریں گے، ناراض نہیں کریں گے۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، اب مجھے سکون آیا۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ قیامت کے دن اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا وَلَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، اور میں بھی اپنے اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں باقی ہوگا۔ موت سے 3 دن پہلے جبرائیل امین آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین دیکھا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پوچھ رہے ہیں آپ کو کس بات کا غم ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے میری امت کا غم ہے کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ تو جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں گئے اور وہاں سے یہ خوشخبری لے کر آئے، اے میرے حبیب، اگر آپ کی امت میں سے کسی نے مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لی میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے اللہ میری امت کے ساتھ اور آسانی کیجئے، کسی کو کون سا پتہ ہوگا میں مرنے والا ہوں اور 1 سال صرف میری موت سے باقی رہ گیا ہے، میری امت کے ساتھ آسانی کیجئے۔ تو جبرائیل دوبارہ خوشخبری لے کر آئے کہ آپ کا جو امتی مرنے سے 1 مہینے پہلے توبہ کر لے گا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ آپ نے دوبارہ درخواست کی ہے اللہ میری امت کے ساتھ اور آسانی کیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھجوائی کہ آپ کا جو امتی مرنے سے 1 ہفتہ پہلے توبہ کر لے گا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ آپ نے دوبارہ عرض کیا ہے اللہ میری امت کے ساتھ اور آسانی کیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے توبہ کر لے گا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ تو آپ نے دوبارہ درخواست کی ہے اللہ میری امت کے ساتھ اور آسانی کیجئے، کسے معلوم کہ جی میں 1 گھنٹے بعد مرنے والا ہوں لہذا توبہ کر لوں، تو میری امت کے ساتھ اور آسانی کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ کا جو امتی نزع کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لے گا اس کو میں معاف کر دوں گا، اور جو بغیر توبہ کے مر جائے گا اس کو آپ کی سفارش کی برکت سے معاف کر دوں گا۔ لائیے ایسا کریم، ایسا رحیم انسان دنیا میں کوئی ہے؟ ایسی شفیق ہستی دنیا میں کوئی اور ہے؟ دنیا سے جاتے وقت کسی کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، کسی کو اپنی جائیداد کی فکر ہوتی ہے، کسی کو اپنے مال و منال کی، عہدے اور سلطنت کی فکر ہوتی ہے، کسی کو کوئی غم ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہے تو اپنی امت کا ہے، فکر ہے تو اپنی امت کی ہے، اور جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ موت کا فرشتہ اجازت لے کر اندر آنا چاہتا ہے، آج سے پہلے یہ کہیں اجازت لے کے نہیں گیا، اگر آپ اجازت دیں گے تو اندر آئے گا ورنہ واپس چلا جائے گا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل اس کا اجازت لینا، اندر آنا، میری روح قبض کرنا یہ بات کی باتیں ہیں، پہلے مجھے بتاؤ من لامتی بعدی، میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا، میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ تو جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں گئے اور وہاں سے اللہ کی طرف سے گارنٹی اور خوشخبری لے کر آئے کہ انا سنرضیک فی امتک یا محمد ولا نسوءک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی اور خوش کریں گے، اور آپ کو اپنی امت کے بارے میں کوئی برائی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک زندگی بھر بھی امت کی فکر کرتے رہے، اور جب بھی دعائیں مانگی امت کے لیے دعائیں مانگی، لمبے لمبے سجدے کیے اس میں امت کے لیے دعائیں مانگی، اور وفات کے وقت بھی امت کی فکر کر رہے ہیں۔ حضرت قسم بن عباس حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں، یہ وہ آخری انسان ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے دیدار کیا کہ قبر اطہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا جن لوگوں نے،
ان میں سے قبر میں نکلنے والے آخری صحابی آپ کے چچا زاد بھائی حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نکلنے لگا قبر سے تو میں نے آپ کے ہونٹوں کو ہلتے ہوئے دیکھا، تو میں نے اپنے کان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لگا دیے، منہ مبارک کے ساتھ لگائے، تو مجھے ان سے بھی آواز محسوس ہو رہی تھی، یا رب امتی یا رب امتی، اے اللہ، اے میرے رب میری امت کا خیال رکھنا، اے میرے اللہ میری امت کا خیال رکھنا۔ ساری زندگی اپنی امت کا غم اور فکر، موت کے وقت بھی امت کی گارنٹیاں لے کر جا کر قبر کے پاتال میں اترنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں آپ زندہ ہیں اور قبر میں موجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہتے ہیں، یا رب امتی یا رب امتی، اے اللہ میری امت کا خیال رکھنا، اے اللہ میری امت کا خیال رکھنا۔ اور قبر سے اٹھنے کے بعد حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب آپ قبر سے نکلیں گے، آپ نے فرمایا میرے دائیں طرف سے حضرت ابو بکر اٹھیں گے، بائیں طرف سے عمر اٹھیں گے، سامنے سے اذان دیتا ہوا بلال اٹھے گا، انا اول من تنشق عنہ القبر، میں سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں اپنی قبر سے نکلوں گا۔ قبر سے نکلتے ہی سب سے پہلا سوال کروں گا کہ جبرائیل میری امت کا کیا بنے گا، آج میری امت کا کیا بنے گا، وہ کس حال میں اٹھے گی اور ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو قبر سے اٹھتے ہی امت کی فکر، قبر میں جاتے تک امت کی فکر کرنے والی ہستی قبر سے اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنی امت کی فکر فرما رہی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے یوضع للانبیاء منابر من نور یوم القیامہ، ایک اور خوبصورت حدیث سنا دو ایمان تازہ ہو جائے گا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی خوشگوار موڈ میں دیکھا تو کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ تو معلوم ہوا کہ کسی اللہ والے کو خوشگوار موڈ میں دیکھیں تو کسی بزرگ کو دیکھیں تو اس سے اس وقت دعا کرانی چاہیے۔ تو حضرت عائشہ نے آپ کو خوشگوار موڈ میں دیکھا، کہا یا رسول اللہ ادعو لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر میرے لیے دعا کر دیجئے۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، اے اللہ عائشہ کے اگلے اور پچھلے اور چھپے اور اعلانیہ گناہ معاف کر دے۔ حضرت عائشہ خوشی سے لوٹ پوٹ ہو گئیں۔ آپ نے پوچھا عائشہ اتنی خوش کیوں ہو رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ اتنی خوبصورت دعا آپ نے مجھے دی ہے، اب بھی میں خوش نہ ہوں تو کب ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، اے عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے اندر مانگتا ہوں، ہر نماز کے اندر مانگتا ہوں۔ تو نمازوں کے اندر بھی امت کے لیے دعائیں کرتے ہوئے چلے گئے۔ ایک انصاری خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کا آخری وقت قریب آیا چاہتا ہے اور عالم نزع کی کیفیت طاری ہو رہی ہے، آپ برائے مہربانی تشریف لائیے، ہمیں تسلی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کی درخواست پر اس بچے کے پاس آئے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو ناخنوں کی طرف سے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے کھڑے ہو گئے اور موت کا فرشتہ عزرائیل اس کی روح نکالنے کے لیے آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ارفق بصاحبی ھذا، اے عزرائیل یہ میرا ہے، اس کا خیال کرنا۔ ارفق بصاحبی ھذا، اے عزرائیل یہ میرا ہے، یہ میرے اس صحابی کے ساتھ میرے سمتی کا خیال کرنا اور نرمی کے ساتھ اس کی روح کو نکالنا۔ اسرائیل علیہ السلام نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس صحابی کے ساتھ بھی اور آپ کی جتنی امت ہے جب بھی وہ فوت ہونے لگے گی تو میں اس کے ساتھ نرمی کا ہی معاملہ کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے روحوں کے قبض کروانے کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آسانی کے ساتھ میری امت کی روح قبض ہو، اور قبر سے نکلنے کے بعد جب میدان محشر لگے گا تو حدیث میں آتا ہے یوضع للانبیاء منابر من نور یوم القیامہ، نبیوں کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، وہم یجلسون علیہا او قال یقعدون علیہا، اور انبیاء اپنے اپنے ممبروں پر جلوہ افروز ہو جائیں گے، ویبقى ممبری، اور میرا ممبر خالی رہے گا، لا اجلس علیہا او قال لا اقعد علیہا،
اور میرا ممبر خالی رہے گا، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا، اس پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو جاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ میں ممبر پر بیٹھوں اور ممبر مجھے اڑا کر جنت میں لے جائے اور میری امت پیچھے تنہا کھڑی رہ جائے. اور جن احباب نے حج اور عمرہ کیا ہے انہوں نے وہ دیکھا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، گوگل کریں تو آپ کے روضہ اطہر کی تصویر آئے گی، تو اس پر بھی آپ کو نظر آ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر لکھا ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری سفارش قیامت کے دن کبیرہ گناہ کرنے والے میری امتیوں کے لیے ہوگی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر پر تشریف فرما نہیں ہوں گے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوں گے، یا رب امتی یا رب امتی، اے اللہ میری امت قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر آیا ہوا ہوگا اور لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت میں ہر ایک کو اپنی پریشانی لاحق ہوگی، انبیاء تک نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. اس وقت میں ایک ہستی ہوگی جو امتی امتی کی پکار ڈال رہی ہوگی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی. آپ کہیں گے اے اللہ میری امت. اللہ پوچھیں گے کہ ماذا تريد، آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو آپ عرض کریں گے یا رب عجل حسابہم، اے اللہ میری امت کا حساب کتاب جلدی شروع کر دے. تو امت کا حساب سب سے پہلے امت محمدیہ کا حساب ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، اور کچھ لوگ تو اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي، اور کچھ لوگ میری سفارش کے ساتھ جنت میں جائیں گے. وَلَا أَزَالُ أَشْفَعُ، اور میں سفارش کرتا رہوں گا. اے اللہ ان کو بھی جنت میں داخل کر دے، اے اللہ ان کو بھی جنت میں داخل کر دے، اے اللہ ان کو بھی جنت میں داخل کر دے. یہاں تک کہ حتیٰ ان مالکا خازن النار لیقول، حتیٰ کہ جہنم کا داروغہ مالک کہہ اٹھے گا یا رسول اللہ ما ترکت لغضب ربک فی امتک من لقمۃ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو جہنم کے کھانے کے لیے اپنی امت میں سے ایک لقمہ بھی باقی نہیں چھوڑا ہے. تو اتنا شفیق انسان، اتنی شفیق ہستی جو قیامت کے دن بھی ہمارے لیے حوض کوثر پر منتظر ہوگی کہ میری امتی آئیں اور میں ان کو بھر بھر کے جام کوثر پلاؤں. اور قیامت کے دن جب ہمارے نام اعمال کا ترازو جھکے گا، حدیث میں آتا ہے کہ میں پلسرات کے وقت میں اور اعمال نامے کے ترازو کے تلنے کے وقت میں بھی تمہارے ترازو کے پاس کھڑا ہوں گا. میرے جس امتی کے ترازو کا نیکی کا پلڑا ہلکا ہونے لگے گا، میں سفارش کر کے اس کو وزنی کروا کے اسے جنت میں داخل کروانے کا ذریعہ بنوں گا. حوض کوثر پر جام بھر بھر کے پلانے کے لیے بھی آپ ہیں، اور قیامت کے دن امت کی سفارش کرنے کے لیے بھی آپ ہیں، عرش کا سایہ دلانے کے لیے بھی آپ ہیں. جنتوں میں سب سے بڑھیا اور اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے. سقفها عرش الرحمن، اللہ کا عرش اس کی چھت ہے. حشیشها الزعفران، اور زعفران اس کا گھاس ہے. اور لبنۃ من ذہب و لبنۃ من فضہ، جنت الفردوس کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک چاندی کی ہے، اور زعفران اس کا گھاس ہے. اللہ کا عرش اس کی چھت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت الفردوس میں ہوں گے. شیخ عبدالعزیز دباغ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی اکثریت جنت الفردوس میں ہوگی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے کہ جس طرح دنیا میں آپ نے امت کی خیر خواہی اور غم خواری کی، کہ میری امت جنت الفردوس میں میری آنکھوں کے سامنے رہے. تو میرے محترم بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ شفقت، محبت اور رشتہ محبت ایسا عنوان ہے کہ اس کو اگر بیان کیا جائے تو وقت کی تنابیں اور جتنی لمبی کی جائے تب بھی یہ موضوع مکمل نہ ہو سکے، اس کا حق ادا نہ ہو سکے. آخر اس بات پر مکمل کر رہے ہیں اپنی بات کو کہ ایک طرف وہ ہستی ہے جس نے ہمارے لیے دنیا کی مشقتیں اٹھائیں اور اللہ کی بارگاہ میں بار بار زندگی میں سفارشیں کی، اور قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کریں گے اور جنت الفردوس میں اپنے سامنے ہمارا ٹھکانہ بنوائیں گے. ایسی شفیق ہستی کا دن آئے، ایسی شفیق ہستی جس ماہ مبارک میں آئے، ہم عیسائیوں کی طرح ایک جنم دن منا کر خوش ہو جائیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کر لیا. کہا نہیں، آپ نے جنم دن برتھ ڈے منا لیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منانے کی کوشش کی ہے؟ دن تو منا لیا،
جس کا دن منایا اس کو منانے کی بھی کوشش کی. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈیاں لگانے سے، جلوس نکالنے سے خوش ہو جائیں گے؟ جب ہماری زندگی اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہو، ہماری زندگی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ہٹ کر ہو، تو پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو سکتے ہیں؟ کہ بازار سجے اور دل ویران ہو گئے، گلیاں سج گئیں اور زندگی سنت سے خالی ہو گئی. یہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر نہیں پلوائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جام کوثر پینے کے لیے آئیں گے، آپ ان کو فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا تھا اور اس میں نئی نئی بدعات کا اضافہ کر دیا تھا. آج تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں، میرے ہاتھ سے تمہیں جام کوثر نہیں ملے گا، سفارش سے بھی یہ محروم ہو جائیں گے. تو آج وقت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ عزم کرے کہ ہم ظاہر کے اوپر جانے کی بجائے اپنے دل کو سجائیں گے، اپنے جسم کو اللہ کے نبی کی سنت سے سجانے والے بنیں گے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کر کے کہیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے انشاءاللہ. اپنے چہروں پر بھی سنت رسول سجائیں گے انشاءاللہ. گلی کوچوں اور بازاروں میں بھی سنت رسول کو زندہ کریں گے انشاءاللہ. اور ساری امت کو سنت پر آنے کی دعوت دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.